لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلند آواز سے سارے ساتھی بولتے ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہے پہلا سبق یہ کتاب خدا کا، ہے پہلا سبق یہ کتاب خدا کا. ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ہو سکتا ہے اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہو، مسلمان آخری جمعے کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ جبکہ شرعی لحاظ سے یہ جمعۃ الوداع تو نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی جمعے آنے ہوتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اس وجہ سے لوگ جمعۃ الوداع کہیں تو کہیں، ورنہ اس کے بعد بھی تو جمعے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ نہیں، اس کے آگے بھی جمعے آئیں گے۔ مسلمان یوں کہتے ہیں کہ جو عید 29 روزوں کے بعد ہو وہ عید بہت مزیدار ہوتی ہے، اور جو 30 روزوں کے بعد ہو وہ عید باسی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان تیار ہے کہ کسی نہ کسی طرح 29 روزے ہوں، جمعے والے دن عید ہو جائے۔ چاند نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جب چاہیں گے عید ہو جائے گی۔ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ شاید یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ۔ بہرحال آخری ہو یا چوتھا ہو، اللہ ہماری حاضری کو قبول کر۔ یہ ماہ مبارک جتنا گزر گیا اللہ قبول کر لے، جتنا باقی ہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں، اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا نصیب کرے۔ رمضان کے عشرہ اخیر میں لیلۃ القدر آتی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ ہر مسلمان کی جھولی میں اللہ لیلۃ القدر کی برکتیں ڈال دے۔ جس کو یہ ایک رات نصیب ہو گئی اس نے 83 سال گویا کہ اللہ کی بندگی کی۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب خدا بندی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ اسی پہ کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ نے نہ آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کیا، نہ مجھے میرے نام سے مخاطب کیا، نہ ہمیں کہا ہو کالو گورو ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، عربی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، تم پہ روزے فرض ہیں۔ اللہ نے ہمارے میڈل کے ساتھ، اس انعام کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس خطاب سے ہمیں نوازا، جس خطاب پر اگر ساری دنیا کی دولتیں بھی لٹا دی جائیں تو کم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس ایمان کی چادر کے نیچے نبی کریم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ سارے کے سارے اس ایمان کی چادر کے نیچے آ گئے۔ نبیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، گزرے ہوئے نیک بندوں کے ساتھ میرا اور آپ کا بھی یہ کہہ کے اللہ نے شمار کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے کی تاریخ ہے۔ روزہ صرف تم پہ فرض نہیں ہوا، آدم سے لے کر آج تک روزہ فرض ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا نتیجہ ہے، یہ روزے کا انجام ہے، یہ روزے کا بدلہ ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے کی مدت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو بھی ایمان والے، جو بھی دعویٰ کرتے ہو ہم ایمان والے ہیں۔ جہاں ایمان کا معنی یقین، وہی ایمان کا معنی جو بھی ماننے والے ہو، کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول۔
تیسرا ایمان کمانا محبت کرنے والے ہو، جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو۔ چوتھا ایمان کمانا، خود بھی امن سے رہنے والے ہو اور دوسروں کو بھی امن دینے والے ہو۔ پانچواں امن کمانا، ایمان کمانا کہ دنیا میں بھی امن چاہتے ہو، قبر و حشر میں بھی امن چاہتے ہو۔ کتب علیکم الصیام، روزے تم پہ فرض کیے۔ ایک روزہ فرض کہلاتا ہے، ایک روزہ واجب کہلاتا ہے، ایک روزہ نفلی کہلاتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، ادھر نہیں دیکھیں، توجہ میری طرف رکھا کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک روزہ فرض کہلاتا ہے، ایک روزہ واجب کہلاتا ہے، ایک روزہ نفل کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک کے سارے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، معافی کی کوئی صورت نہیں، کوئی بھی۔ کام چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، نوکری چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، ملازمت چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، رمضان المبارک کا روزہ کسی بھی حالت میں کسی بھی مسلمان کو معاف نہیں۔ بیمار کے لیے، مسافر کے لیے اور رہے ہیں، معاف اسے بھی نہیں ہوتا، اس روزے کی قضا کرے گا۔ اگر قضا نہیں کر سکتا تو پھر روزے کا فدیہ دے گا، معاف نہیں ہے۔ یہ جو آج مسلمان کہتا ہے صاحب نوکری کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، روزہ کیسے رکھوں؟ نہیں میرے دوستو، رمضان المبارک کا روزہ فرض، اس کی کسی صورت معافی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اگرچہ قضا تو ہو جائے گی لیکن رمضان المبارک کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے، روزے کیا ہیں، تو میری امت دعا مانگے کہ ساری زندگی رمضان کے۔ بزرگان دین 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہم سب کو رمضان نصیب کر دینا۔ جب گزر جاتا تھا تو 6 مہینے دعا کرتے تھے اللہ قبول کرے۔ آپ بھی دعا کر لو اللہ قبول کرے۔ جتنا بھی قابل روزہ ہم نے رکھا، بات قابلیت سے نہیں ہوتی، بات قبولیت سے ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرے۔ میں کہوں کہ میں قابل ہوں، میرا روزہ بھی قابل ہوگا نہیں میرے دوستوں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ کھولتے وقت دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے روزے کو قبول کرے۔ آپ بھی کہہ دو اللہ قبول کرے۔ ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کتنے روزے دار ایسے آئیں گے جن کو بھوک کے سوا کوئی اور اجر نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، بس بھوکے پیاسے رہے ہو بہت ہے۔ روزے میں چغلی کی، غیبت کی، جھوٹ بولا، حرام کمایا، حرام کھلایا بچوں کو، اللہ سے ڈرے نہیں، نماز نہیں پڑھی، جو اللہ کے فرائض تھے پورے نہیں کیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پورا نہیں کیا، بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے سحری میں کچھ نہیں کھایا، پانی کا ایک گھونٹ پیا ہوگا، سارا دن فرائض پورے کیے تو اللہ کے ہاں ان کی بھوک بھی قبول ہو جائے۔ دعا کرو اللہ قبول کر۔ ایک روزہ ہوتا ہے واجب، میں نے منت مانی، منت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ میرا فلانا کام ہو جائے گا تو تیرے فلانے ولی کے دربار پر جا کے بکرا چڑھا دوں گا، داتا دربار پر جا کر چاولوں کی دیگ بانٹ دوں گا۔ یہ منت شرک ہے، حرام ہے، ایسی منت کو پورا کرنا بھی حرام ہے۔ منت یہ ہے کہ اللہ میرا فلانا کام کر دے، میں تیرے نام پہ 3 روزے رکھوں گا، اللہ تو میرا فلانا کام کر دے، رات کو 20 رکعت نفل تیرے لیے پڑھوں گا، اللہ تو میرا فلانا کام کر دے، میں تیرے گھر کا حج اور عمرہ کرنے جاؤں گا، اللہ تو میرا فلانا کام کر دے، میں قرآن کے اتنے سپارے پڑھوں گا،
اللہ تو میرا فلانا کام کر دے، خیرات صدقہ کروں گا، یہ منت جائز، ضروری، ثواب؟ اور کسی نے ایسی منت کا روزہ رکھنا اللہ کے ہاں نیت کی تو ایسا روزہ واجب ہوتا ہے۔ ایک روزہ نفلی کہلاتا ہے، جمعرات جمعے کا روزہ رکھوں گا، نفلی ہے۔ 13 14 15 چاند کی روزے رکھوں گا، محرم کا روزہ رکھوں گا، شعبان میں روزے رکھوں گا، یوم عرفہ کا روزہ رکھوں گا، یہ روزے نفلی کہلاتے ہیں۔ اگر کسی نے نفلی روزہ نہ بھی رکھا تو پکڑ کوئی نہیں۔ نفلی روزہ رکھا لیکن دوپہر کو دوستوں نے کہا یار آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو دوستوں کی دوستی میں آ کر اگر اس روزے کو توڑ بھی دے تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ نفلی روزہ، اس کی معافی ہے، یہ پھر بھی رکھا جا سکتا ہے، نہ بھی رکھے تو پکڑ کوئی نہیں۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے۔ فرض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فرض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر حالت میں بندے کو بجا لانا۔ اس لیے کہ ہم سارے غلام اور ملازم ہیں بندے کے، نوکر، ہم سارے غلام ہیں اور نوکر ہیں اللہ کے۔ نوکر کا کام مالک کے آرڈر کے سامنے سر اٹھا کر چونو چران کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مالک کے ہر حکم کو ماننا ہوتا۔ نہیں مانے گا تو نوکری سے جائے گا۔ ہم نے اللہ کا حکم نہ مانا تو بندگی سے نکل جائے، بندگی سے نکل جائیں گے تو شرمندگی سر پہ پڑ جائے گی، اور جب شرمندگی پڑے گی تو پھر گندگی ہی گندگی آئے گی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ جب بندگی میں رہیں گے تو پھر زندگی آئے گی، زندگی میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ مسلمان مر کے بھی نہیں مرتا، بلکہ مسلمان مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ ہمارے مرنے پہ جو رونے والے روتے ہیں وہ ہمارے مرنے پہ نہیں روتے، وہ ہماری جدائی پہ روتے ہیں۔ ایمان والا سمجھتا ہے یہ تو مر کے بھی زندہ رہے گا۔ دیکھو علماء کے، اولیاء کے آج نام زندہ ہیں، صحابہ کرام کے نام زندہ ہیں۔ 1400 سال، 1200 سال، 1100 سال، 800 سال، 1000 سال مرے ہوئے ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ ایسے لگتا ہے ہمارے ساتھ زندگی میں پھر رہے ہیں۔ نام زندہ رہتا ہے تو کام زندہ رہتا ہے، کام زندہ رہتا ہے تو پھر اللہ کا انعام ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ کتنے وہ لوگ گزرے جن کے نام و نشان مٹ گئے، کتنے وہ لوگ گزرے جن کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے جن کے ناموں سے آج واقف بھی کوئی نہیں۔ بلکہ آپ جتنے بیٹھے میں آپ سے پوچھو کہ پاکستان کے وزرائے اعظم کتنے گزرے تو آپ کو اپنے وزرائے اعظموں کے ناموں کا بھی پتہ نہیں ہوگا، پاکستان کا کون کون سا وزیر اعظم ہے۔ اور اگر میں آپ سے اولیاء کے نام پوچھو تو آپ کہیں گے صاحب ہمیں سب کے نام آتے ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کرام کے نام پوچھو تو آپ کہیں گے ہمیں ان کی زندگی بھی آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ روزہ کیا ہے؟ یہی بات میں گزشتہ 3 جمعوں سے آپ کو سمجھا دوں۔ روزہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہر عبادت مشکل ہے، عبادتوں میں سب سے آسان عبادت روزہ ہے۔ ہمیں مشکل نظر آتا ہے لیکن سب سے آسان۔ ایک بزرگ کہتے ہیں زندگی کتنے دن کی؟ میں آپ سے پوچھوں زندگی کتنے دن کی تو آپ کہیں گے 2 دن کی۔
بہت بڑھائیں گے تو آپ کہیں گے 4 دن کی. یارو 4 دن کی زندگی میں 1 دن روزہ رکھ لیا تو کتنا مشکل ہے. 2 دن کی زندگی میں 1 دن روزے میں گزر گیا تو کیا مشکل ہے. بلکہ بعض بزرگان دین نے تو عجیب بات لکھی ہے کہ زندگی کیا ہے، روزہ رکھ لو، افطار جا کر جنت کی طرف، بس یہی روزہ ہے. 4 دن کی زندگی یہ دراز مانگ کر لائے تھے ہم، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. 4 دن کی زندگی مانگ کر اللہ سے ہم لائے تھے، 2 دن آرزو میں گزر گئے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اور پھر ملنے لگا تو 2 دن انتظار میں کبھی وہاں کھڑے وہاں کھڑا، کبھی وہاں کھڑے کبھی وہاں کھڑے کہ آ جائے آ جائے آ جائے زندگی کی شام. 4 دن کی زندگی مانگ کے لے آئے تو 1 مہینے کو اگر 4 دن میں تقسیم کرو تو 1.5 منٹ کا مہینے کا روزہ بنتا ہے. 1.5 منٹ میں بھوکا پیاسا رہنا کون سا مشکل. اور کسی نے بڑی عجیب بات کہی، پلے باندھنا میری باتوں کو، میرے مرنے کے بعد یاد آئیں گے. روزہ کیا ہے؟ اس دنیا میں بھوکا رہنا زمین پر خدائی غذا ہے. بھوکا رہنا اس زمین پر خدائی غذا ہے. جس طرح جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، بعض علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اسی طرح روح کو بنانے کے لیے بھوکا رہنا ضروری ہے. پرانے وقتوں میں لوگ کیسے بنے؟ علماء، اولیاء اور ہماری تبلیغی جماعت کے بھی پرانے بزرگ، یہ 3 باتیں عام ہوتی تھی. میں ان سے بھی کہہ دیتا ہوں، پہلے وقتوں میں جب جماعتیں نکلتی تھی تو 3 باتیں ہر جماعت والا ساتھی جانتا تھا. کم سونا، کم بولنا، کم کھانا. ان 3 باتوں پہ عمل کرو گے تو 3 دن کا نکلنا کام آ جائے گا. کسی جماعت والے کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی. اب جماعت نکلتی ہے تو پہلے ہوتا ہے خدمت پہ کون تیار ہے، پہلے پیسے جمع کرو کھانے کے، کون پکائے گا، کیا پکائے گا، کب پکائے گا. علماء اولیاء بھی ایسے ہوتے ہیں، پڑھانے بیٹھے ہیں تو شام ہو گئی، پڑھانے بیٹھے ہیں تو فجر ہو گئی، نہ کسی کو شام کے کھانے کی فکر، نہ کسی کو صبح کے کھانے کی فکر. اولیاء بھی ایسے ہوتے ہیں. اولیاء میں ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ ایک عمل چلتا تھا فاقے کا، کہ جتنا فاقہ کرو گے اتنے جلدی ولی بنو گے. بعض اولیاء کی زندگی ایسی بھی پڑی ہے کہ 40 دن فاقوں سے گزرے، 40 دن. بس مسواک کو تازہ کیا، دانتوں سے لگایا، ہو سکتا ہے اسی کا کوئی گھونٹ اندر چلا گیا تو یہ کھانا پینا ہو گیا، ورنہ اس کے سوا کچھ نہیں کھایا. یہ کل کی بات ہے، ہمارے حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ کے ولی گزرے. رمضان المبارک میں افطار کے وقت صرف ایک کھجور کا دانہ تھا اور زمزم کے 2 گھونٹ پانی کے لے لیے جاتے تھے. پھر افطاری کے بعد کھڑے ہو کر نفلوں میں 1 سپارہ منزل پڑھی جاتی تھی. کھانا کوئی نہیں ہوتا تھا. پھر رات کو تراویح ہوتی تھی. تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد حافظ صاحب جتنی منزل پڑھتے تھے، قرآن کی ان آیات اور ان رکوعوں کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی تھی. پھر دوسری 4 پڑھی جاتی تھی. یہ ہماری 4 ہوتی ہیں کہ ہم تو ایک سبحان ذی الملک ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں جب مکے میں تراویح ہوتی تھی تو 4 تراویح کے بعد ہر نمازی طواف کرتا تھا، اس کے بعد دوسری 4 رکعت ہوتی.
جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ حضرات کو سمجھا چکا ہوں کہ 20 تراویحیں کیسے بنتی ہیں اور اس کو تراویح کیوں کہا جاتا ہے۔ ہر 4 کے بعد بیٹھنا یہ تراویح ہے۔ یہ پاگل ہیں جو لوگ 8 پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کا نام تراویح ہے۔ اگر ایک دفعہ بیٹھنا ہوتا 4 کے بعد تو اس کو تراویح کہتے۔ اگر 8 تراویحیں ہوتی 2 دفعہ 4 کے بعد بیٹھنا ہوتا تو اس کا نام تراویحتان ہوتا۔ 3 سے زیادہ جتنا بیٹھنا ہوگا 4 کے بعد اس کا نام تراویح ہوتا۔ یہ جمع ہے۔ تراویح نہ 4 ہے نہ 8 ہے، نام اس کا تراویح ہے، معلوم ہوتا ہے یہ 3 سے زیادہ 4 کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں تراویح کا باب بالکل الگ ہے، تہجد کا باب بالکل الگ ہے، صلاۃ القیام کا باب بالکل الگ ہے۔ وہ پاگل ہیں ملا، ان کو دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں جو تراویح، قیام اللیل اور تہجد کو ملا دیتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تہجد کی نماز ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کی راتوں میں پوری رات بستر پہ لیٹتے ہی نہیں تھے۔ آپ 8 پڑھ کر جا کر سو جائیں اور صبح سحری کے لیے اٹھ جائیں، سبحان اللہ، آپ کی عبادت ہو گئی، سنت پہ عمل ہو گیا۔ تو اہل مکہ جو تھے وہ 4 تراویح کے بعد طواف کرتے تھے، پھر اگلی 4 ہوتی تھی۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں راجہ بازار راولپنڈی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے ہاں، میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ خان محمد صاحب کنیا شریف والوں کے ہاں 4 تراویح کے بعد جتنی منزل 4 تراویح میں حافظ پڑھتا تھا اس کی تفسیر بیان ہوتی، پھر اگلی 4 ہوتی، پھر ان کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 4 ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 ہوتی ہیں۔ 20 تراویح پڑھتے پڑھتے تہجد کا ٹائم ہو جاتا۔ اب کہا جاتا تھا اٹھو اور تہجد پڑھو۔ تہجد پڑھنے کے بعد سحری لگتی تھی۔ سحری میں حضرت کی اتنی بغیر مکھن کے بغیر گھی کے ایک چھوٹی سی چپاتی، سادہ بالکل، جس کا آٹا بھی چھنا ہوا نہیں ہوتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ کہہ دو سبحان اللہ، وہ گنگو زور سے کہہ دو۔ ہم اور میں تو آٹے کا تھیلا دیکھتے ہیں کہاں کا بنا ہوا آیا ہے، اس کی روٹی کیسی پکے گی؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ روٹی کھائی لیکن چھنے میں آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ حضرت کی روٹی اتنی ہوتی، حضرت خواجہ خان محمد صاحب کی بھی میں نے دیکھی سحری، اتنی روٹی، ساری رات بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز کا وضو کیا ہے، فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھنی۔ بندے تھے، جن تھے، کیا تھے یہ لوگ؟ یہ ولی اللہ تھے۔ آپ اور میں تو رمضان آتا ہے پاکستان سے دیسی گھی منگاتے ہیں، چوری کوٹ کے کھانے، کوئی گناہ نہیں، کھائیں گے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید روزے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں شارٹیج ہو جاتی ہے کہ 1 مہینہ تھوڑا کر دو تاکہ خزانہ جو ہے نا وہ بھر جائے۔ وہ بے وقوف یہ نہیں سمجھتا کہ جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں باقی 11 مہینے اتنا نہیں کھاتے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے تو رزق میں اللہ پاک دگنا کیا تگنا کیا چوگنا ترقیاں کر دیتا ہے رمضان میں، کھاؤ۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ جتنا کھاؤ گے قیامت کے دن اس کا حساب ہے۔ ایک مسئلہ ہے، باقی جو جانور ہے اسے ذبح کرو، تکبیر پڑھو، پھر کھاؤ۔
مچھلی ہے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں، کاٹو اور کھاؤ. کیوں؟ باقی دنوں میں کھاؤ پیو فضول خرچی کرو تو حساب، رمضان المبارک میں جتنا کھاؤ تو حساب کوئی. ہانگ کانگ والوں ساتھ یہ بھی بتا دوں، حضور نے فرمایا بچوں کو بھی جتنا کھلاؤ حساب کوئی نہیں، مسلمان کو بھی جتنا کھلاؤ حساب کوئی نہیں. اور اگر کسی نے مسلمان کو کھلا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا کھانے والے کو روزے کا ثواب ملے گا اتنا ہی کھلانے والے کو روزے کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں کوئی اتنا مالدار تو ہے نہیں کہ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلا دے، یہ تو پیسے والے نمبر لے جائیں گے کہ پیٹ بھر کے غریب کو کھلا دیں گے، روزے دار کو، وہ تو لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی کو لسی کا ایک گھونٹ بھی پلا دیا تو اللہ تم کو بھی وہی اجر دے گا جو پیٹ بھر کے کھلانے والے کو ملے. جھلا سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کے خزانے میں 11 مہینے کے بعد کچھ کمی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اس مہینے میں تھوڑا کھاؤ، چلو ہم خزانوں میں بھر لیں اور جمع کر لیں. میرے اللہ کا خزانہ کم ہو سکتا ہے؟ زور سے کہو. بلکہ آپ کو بھی کہہ دوں، ایک علاج بتا دوں، آپ کا خزانہ بھی کم کبھی نہ ہو. سنو گے؟ نہیں سنو. ہر بندہ کہتا ہے وظیفہ بتا دو، تعویذ دے دو، میری جیب بھری رہے، میرا خزانہ کم نہ ہو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا دوسرے کو کھلاتے رہو تمہارا خزانہ کبھی کم نہ ہو. دوسرے کو کھلاتے رہو تمہارا خزانہ کبھی کم نہ ہو. ایمان سے تھوڑا سا مجھے بتاؤ، کبھی آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جس نے مسجدیں بنائی ہوں، مدرسے بنائے ہوں، اللہ کے نام پہ دیتا ہو، وہ بھوک سے مر گیا؟ جنہوں نے بینکوں سے سود لیے، سود پہ لگائے، کھائے، ہزاروں آپ نے سنے ہوں گے، قرضے میں دب کے مر گئے، کرپٹ ہو کے مر گئے. بچوں کو کچھ نہ دے سکے نہ کھلا سکے، وہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے، اللہ پاک نے اس کی جیب کو کبھی خالی نہیں. تجربے کی بات صبح اللہ کے نام پہ دے کے دیکھو، شام کو واپس تمہاری جیب میں نہ آئے، میرا نام بدل جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بات نہیں، یہ کملی والے کی بات ہے. اور پھر کملی والے بھی جو بات کرتے ہیں زبان کملی والے کی ہوتی ہے، بولنے والا تو وہ ہوتا ہے. ہونٹ کملی والے کے ہلتے ہیں، بولنے والا تو میرا اللہ ہوتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط. آئے قرآن کی یہ آیت اتری، اللہ مانگ رہا ہے، اللہ کو دو. یہودیوں نے مذاق اڑایا، وہ سارا مذاق قرآن کے اندر. ایک جگہ ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہنے لگے اللہ کے ہاتھ خالی ہو گئے. جواب آیا غلت ایدیہم ولعنوا، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، ان پہ لعنت ہو جو اللہ کے ہاتھ بند کرنے کا کہہ رہے ہیں. بل یدا، اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان کھلے ہیں، کھلے. ينفق كيف يشاء، جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے.
مدینے کے ایک چوک کے اندر ایک یہودی کھڑا تقریر کر رہا تھا یہ کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا بھوکا ہو گیا، غریب ہو گیا، مانگ رہا ہے مجھے دو، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ اللہ مانگ کیوں رہے، کیسے رہے؟ آپ شام کو جب گھر جاتے ہو بچوں کے لیے ٹافیاں لے کے جاتے ہو، فروٹ لے کے جاتے ہو، چاکلیٹ لے کے جاتے ہو، بچے کو دیتے ہو، خود آپ شوگر کے مریض ہو، کھاتے نہیں ہو، لیکن پھر بھی بچے کے سامنے اپنا منہ کھول کے بیٹھ جاتے ہو کہ بیٹا اپنے ابا کو بھی دو، اور بالکل بولتے بھی بچوں کی طرح ہو توتلی زبان میں، اپنے ابا کو بھی دو۔ اب بچے کی ماں بولتی ہے آپ تو شوگر کے مریض ہیں، بچے کو کھانے دو، کیوں مانگتے ہو؟ آپ کیا بولتے ہو؟ ارے میں کھاتا نہیں، میں تو اپنے بچے کا دل دیکھتا ہوں کہ میرے بچے کا دل کیسا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جس بچے نے باپ کے منہ میں ڈال دی، الٹا ابا $10 نکال کے دیتا ہے، بچہ قربان جاؤں میرے بچے کا دل کتنا بڑا ہے۔ اور اگر نہیں دیتا تو باپ مذاق میں کہتا ہے نانی تے گیا، بڑی کنجوس ہے جی، میں وہ کنجوس ہے بھی مجھے کنجوس ہے۔ دادی کا نہیں کہے گا، نانی کا کہے گا۔ اور جب ماں بولے گی تو ماں کہے گی دادی پہ گیا، باپ بولے گا تو کہے گا نانی پہ گیا، یا کبھی بہت دل بڑھے گا تو کہے گا یہ پھوپھی پہ گیا ہے اس لیے دے رہا ہے، اور نہیں دے گا تو کہے گا یہ ماسی پہ گیا ہے اس لیے نہیں دے رہا ہے۔ مدینے کے چوک میں کھڑا تقریر کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا، دیکھو مسلمانوں کا خدا مسلمانوں سے چندہ مانگ رہا ہے، مجھے ادھار دو، مجھے قرضہ دو۔ قرآن ہی بیان، چوتھے سپارے کا 10واں رکوع ہے، چوک میں کھڑا تقریر کر رہا تھا، یہی بکواس کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق گزرے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے کانوں میں یہودی مبلغ کی آواز پڑ گئی، زور سے کہہ رہا مسلمانوں کا خدا غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ مانگ رہا، ہم مالدار ہیں، ہم پیسے والے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نرم دل آدمی یہ بات سن کر برداشت نہ کر سکے، سیدھا اسٹیج پہ چڑھے اور جا کر ایسا زور سے اس کو تھپڑ لگایا، چکر کھا کے وہ گر گیا۔ کئیوں نے سمجھا وہ مر گیا، ایسا تھپڑ لگا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، ایسی طاقت آئی، ایسے لگا بندہ مر گیا، وہ بے ہوش گیا۔ ابوبکر صدیق تو مار کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودی دربار رسالت میں مقدمہ لے کے جا پہنچے کہ ابوبکر صدیق نے ہمارے بندے کو مارا ہے۔ اور ہماری شریعت میں بھی تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، مکے کا بدلہ مکہ ہے، اور تمہاری شریعت میں بھی تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے اور مکے کا بدلہ مکہ ہے۔ ابوبکر صدیق کو ہمارے حوالے کرو، ہم بھی بدلے میں ایسی تھپڑ زور سے مارے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور نے کہا او بھائی بھول رہے ہو، ابوبکر نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے عمر نہ ہو، اس لیے کہ جلالی بندہ تو وہ ہے، ہو سکتا ہے میرا علی نہ ہو، ابوبکر نہیں۔ انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی کہ ہم کوئی جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کملی والے نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بلایا، کہو سبحان اللہ، زور سے بولو، لبیک یا رسول اللہ،
کنجوس نہیں بنا کرو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ او پچھلوں کی آواز نہیں آئی، کرسی والوں کی آواز نہیں آئی، بوڑھو ذرا اونچو بولو، مزہ نہیں آیا، روزہ رکھا ہوا ہے شاید اس لیے آواز نہیں نکلتی۔ صدقے جاؤ اپنے اللہ کے، اللہ نے بھی کہا جب چھوٹی عید کا دن آئے تو عیدگاہ کی طرف جاتے آہستہ آہستہ تکبیر پڑھیں دل میں، اللہ اللہ لا الہ، روزے سے تھک گئے آواز نہیں نکلتی، لیکن جب قربانی کے دن جانا ہے عیدگاہ کی طرف کیونکہ گوشت کھانا ہے تو اب زور زور سے بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ۔ ہانگ کانگ والوں ایک بات کہتا چلوں، میرے پاک نبی کو جب بھی کوئی غلام غریب بلاتا میرے پاک نبی بھی کہتے لبیک، اللہ کا نبی حاضر ہے۔ اور میرے پاک نبی جب بھی کسی صحابی کو بلاتے صحابی بھی کہتے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر۔ اور کبھی کبھی کملی والے بلاتے جبریل جلدی آ، جبریل بھی دروازے پہ آ کر کہتا لبیک یا رسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو، تھوڑے سے سبق دیتا جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ایک دفعہ میں نے کان لگائے کملی والے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کرتے کرتے ہونٹوں سے الفاظ نکلے میرا اللہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ جلال کا معاملہ کیا ہو، کسی کو دکھ دیا ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، اونچا بولا ہو، میرا اللہ قیامت والے دن میری اس ناراضگی اور غصے کو بھی رحمت بنا کر اس بندے کے حصے میں ڈال دینا۔ جس نے بھی بلایا لبیک، بعد بلانے والے ایسے بھی آئے بلایا میرے پاک نبی نے جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں مدینے کی گلی میں اس غریب کے کام کو چل دیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ غریبوں کی مرادوں کو برلانے والا، وہ غریبوں کا ماوا یتیموں کا ملجا، ہر ایک کے دکھ اور غم کھانے والا۔ اللہ تمہیں بھی دوسرے کا غم کھانے والا بنا دے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت کے لوگوں زمین والوں پہ رحم کرنا سیکھو، عرش والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ رحمتوں بھرا مہینہ میرے ہانگ کانگ کے دوستوں جانے والا، آمین کہہ دو ہم سے راضی ہو کے چلا جائے۔ یہ اللہ کا مہمان ایام معدودات کچھ دنوں کے لیے تیرے گھر آیا، میرے گھر آیا، کچھ دنوں کے لیے تیرے گاؤں آیا، میرے گاؤں آیا، کچھ دنوں کے لیے تیرے دفتر آیا، میرے دفتر آیا، میرے دل کو اپنا گھر بنایا، میرے گھر کو اپنا گھر بنایا، ایک مہینے کے لیے بیٹھا، ایام معدودات میرے لیے قرآن لایا، میرے لیے لیلۃ القدر لایا، میرے لیے جنت کا پیغام لایا، میرے لیے جہنم سے بچنے کا پیغام لایا، میرے لیے دعائیں لایا، میرے لیے رحمتیں لایا، میرے لیے برکتیں لایا، قربان جاؤں میرے لیے آمنہ کا لال لایا، کہو سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے لایا،
میں نے اللہ کے مہمان کو کیا دیا، یہ مجھ سے کیا لے کے جائے گا؟ اتنی چیزیں لائے، تیرے گھر مہمان آئے، تیرے لیے ملتان کے حلوے کے ڈبے لائے، تیرے لیے مہمان آئے پاکستان سے آج کل آم کی پیٹیاں لائے، تیرے لیے مٹھائیوں کے ڈبے لائے، تیرے لیے یہ چیز لائے، تیرے لیے یہ چیز لائے، تو اس کی مہمانی پہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، چھٹی کر رہا ہے، میرا مہمان آیا، میں تو جانتا نہیں تھا قاری صاحب، لیکن میرے ابا نے مجھے لکھ کے بھیجا، بیٹا یہ میرا دوست آ رہا ہے، اس کی خدمت کرنا۔ میں بھی رمضان کو نہیں جانتا تھا، میرے اللہ نے لکھ کے بھیجا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ میرا مہمان آ رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، صدقے جاؤں اللہ نے یہ اپنا نام مجھے دیا، یہ نام مجھے، جب یہ آیا تو نے نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھی، اللہ نے فرشتوں سے کہا ثواب لکھ دو، فرشتوں نے رجسٹر نکالا، ثواب لکھا، میں نے قرآن پڑھا، تم نے قرآن پڑھا، اللہ کے فرشتوں نے پوچھا اللہ کتنا ثواب لکھے، اللہ نے کہا اتنا لکھ دو، تم نے حج کیا، میں نے حج کیا، اللہ کے فرشتے رجسٹر کھول کے بیٹھ گئے، اللہ میاں کتنا ثواب لکھے، اللہ نے کہا یہ لکھو، تم نے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا، خیرات کی، اللہ کے فرشتے رجسٹر کھول کے بیٹھ گئے، اللہ کتنا اجر لکھے، اللہ نے کہا اتنا لکھ دو، تو نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا، فرشتے رجسٹر لے کے بیٹھے، اللہ میاں کتنا ثواب لکھے، اللہ نے کہا تم نہیں جانتے ہو، رجسٹر میرے حوالے کرو، میں خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں، کیا دوں گا؟ عجیب حدیث ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، باقی ہر عمل کی جزا ثواب فرشتے لکھیں، لیکن جب روزے کا شام کو افطاری کا ٹائم آئے گا، فرشتے پوچھیں گے اللہ کیا ثواب لکھیں، اللہ کہے گا تم نہیں لکھو، مجھے دو، میں خود لکھوں گا، پھر اللہ خود لکھا۔ اور دوسرا ٹکڑا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانگ کانگ والو، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، نماز کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، صدقے خیرات کا بدلہ جنت، امر بالمعروف کا بدلہ جنت، نہی عن المنکر کا بدلہ جنت۔ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، شام کو امید کر رہا ہوتا اللہ مجھے یہ دیں گے، اللہ مجھے یہ دیں گے، اللہ کہتے ہیں کچھ نہیں دیتا ہوں۔ روزے دار حیران، اللہ باقی نیکیوں پر تو جنت ملتی، روزے پہ کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں کچھ نہیں دیتا۔ روزے دار پریشان ہو گیا، رونے لگ گیا، اللہ میں سارا دن بھوکا رہا، مجھے کیا ملے گا؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، پھر اللہ کہتے ہیں او روزے دار ہنس لے، روزے کے بدلے میں خود خدا تیرے حوالے ہو جاتا ہوں۔ اب بتا جنت چاہیے یا خدا چاہیے؟ اب ایمان سے کو آپ کیا کہو گے؟ ہزاروں جنتیں، کروڑوں جنتیں، میں اپنے اللہ کے ایک دیدار پر قربان کر دوں۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ دو بڑیاں خوشیاں دیتا ہے، دو بڑی خوشیاں، فرحتان، دو بڑی خوشیاں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خوشی اسے افطار کے وقت ملتی ہے جب ٹھنڈا پانی نیچے جاتا ہے، سارے دن کے دکھ بھول جاتے،
اور ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، یہ روح افزا نیچے نہیں جاتا بلکہ روح افزا کے اندر میرے اللہ کا نور جا رہا، اس سے تازگی ملتی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، کتنے؟ قرآن نے کہا جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے۔ معلوم ہوتا ہے جہنم میں تھوڑے جائیں گے، جنت میں زیادہ جائیں گے، آمین بول۔ وہ 7 وہ 8، 8 زیادہ ہوتے ہیں 7 زیادہ ہوتے ہیں؟ سچی بات ہے، سچی؟ او بھائی 7 سے آگے 8 ہوتا ہے نا تو زیادہ ہوئے نا۔ جنت کے 8 دروازے، جہنم کے، معلوم ہوتا ہے جنت میں جانے والے زیادہ ہوں۔ دنیا میں 2.5 ارب مسلمان ہیں، کتنا؟ 2 ارب سے زیادہ ہے، اور ان 2 ارب مسلمانوں میں 1 ارب 80 کروڑ سنی حنفی مسلمان ہیں۔ کتنا؟ اب آج کل ایک پاگل گروپ آیا، وہ کہتے ہیں حنفی سارے جہنم میں جائیں۔ اس گروپ کو کہا جاتا ہے اہل حدث، پلیتی والا گروہ، کہتے ہیں یہ سارے جہنم میں جائیں، صرف جنت میں ہم جائیں گے۔ 8 دروازے جنت کے، 7 دروازے جہنم کے۔ اگر یہ صرف 2-4 بندوں نے جانا ہے تو پھر اللہ پاک کو 8 دروازے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاتھی والوں سے یاری رکھنی ہو تو گھر کے دروازے، زور سے بولو، اونٹوں والوں سے دوستی رکھنی ہو تو گھر کے دروازے بڑے رکھو۔ میرے اللہ نے بھی جنت کے بڑے دروازے اور زیادہ دروازے، جہنم کے صرف 7 دروازے۔ معلوم ہوتا ہے جہنم میں تھوڑے جائیں گے، جنت میں جائیں گے صحیح جہنم میں، اور جانے والوں کو بھی ایک نہ ایک دن اللہ پاک نکال کے جنت میں لے۔ ہاں مشرک کافر رہیں گے لیکن ایمان والا تھوڑے دن سزا بھگت کے پھر آ جائے گا، جس طرح جیل میں قیدی جاتا ہے کبھی نہ کبھی تو چھوٹ ہی جاتا ہے۔ ایک حدیث بڑی عجیب نظر سے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جنت والوں سے کہے گا کہ بھائی جتنے زمین پہ ریت کے ذرے ہیں اتنے سال تم جنت میں رہو گے، اس کے بعد تمہیں جنت سے نکال لیا جائے۔ تو جنت والے رونے لگ جائیں، کہ ہم نے تو سنا تھا ہمیشہ رہیں گے۔ آخر کبھی نہ کبھی تو ریت کے ذروں کی گنتی ختم ہو جائے گی، ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اور اللہ پاک جہنم والوں سے کہے گا جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنے سال تمہیں جہنم میں رکھوں گا، پھر نکالوں گا تو وہ خوشی سے ناچنے لگ جائیں گے، چلو کبھی تو ٹائم آئے گا نا نکلنے کا۔ جس کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے وہ بھی بیچارے اس امید پہ جیتا ہے کبھی تو رہا ہو جاؤں گا نا، اور جس کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے بیچارہ وہ گھٹ گھٹ کے ویسے ہی مر جاتا ہے کہ میں نے تو مرنا ہے۔ جنت کے کتنے دروازے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دروازہ مستقل کوئی اور اس دروازے سے جنت میں نہیں جائے گا، لکھا ہوگا باب الریان۔ لوگ حیران ہوں گے اس دروازے سے کون جائے گا، تالا لگا ہوا ہے۔ میرے اللہ جبریل سے کہیں گے آواز لگا، او روزے دارو، یہ جنت کا دروازہ صرف تمہارے لیے، تم نے روزہ میرے لیے رکھا، یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، اور کوئی نہیں جائے گا، تم داخل ہو کر جنت میں جاؤ۔ اور ہانگ کانگ والوں ایک بندہ اس
امت میں ایسا گزرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے آواز دے کے کہیں گے اے ابو بکر تو میرے اندر سے داخل ہو کر جنت جا، میں تیرے پیروں کو بوسہ دے لوں۔ صرف ایک بندہ 8 دروازے پکارے۔ روزہ کیا ہے؟ میں نے ایک فوجی سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ تھوڑا دیر ٹائم دے سو، ناراض نہ ہو۔ میں نے ایک فوجی سے پوچھا روزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب یہ تو بڑی پریڈ اور ٹریننگ ہے، بندے کو وقت کا پابند بناتا ہے، تھوڑا کھلاتا ہے تھوڑا پلاتا ہے، جہاد کی تیاری کراتا ہے کہ مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ روزہ بندے کو ہر وقت تیار رکھتا ہے، وہ روزہ نہیں ہوتا جو آپ لوگ سو کے گزار دیتے، یہ سستی والا روزہ ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو تراویح پڑھنی، فجر کی نماز پڑھنی۔ آپ سارے فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ جو نہیں پڑھتا ہاتھ کھڑا کرے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، سارے پڑھتے ہو، اللہ توفیق دے، اللہ قبول کر۔ صاحب یہ روزہ ٹریننگ ہے، جس طرح ہمیں جب بھرتی ہوتے ہیں فوج میں تو 6 مہینے کاکول میں ایسی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھوکے پیاسے رہو، چنوں سے گزارا کرو، چھولے کھاتے ہیں ہم لوگ۔ روزہ مسلمان کو مجاہد بناتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے۔ میں نے کمیونسٹ سے پوچھا، چینا تھا، روزہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب روزہ تو ایکول ہے، سب کو ایک جیسا کر دے، امیر بھی غریب بھی ایک ٹائم کھائے ایک ٹائم افطار کرے، بس نہ اس نے کھانا نہ غریب نے کھانا، سب ایک جیسے۔ اور وہ کہتا ہے یہی تو ہیں ہم اسلام کے قریب ہیں، یہ کمیونزم اسلام کے قریب ہے، ہم تو تمہارے بھائی ہیں۔ جس طرح اسلام سبق دیتا ہے سب ایک ہو جاؤ، کمیونزم بھی یہی سبق دیتا ہے سب ایک ہو جاؤ۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ روزہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جس طرح 2-4 مہینے 6 مہینے سال کے بعد گاڑی کی سروس کرانی پڑتی ہے نا، اسی طرح 11 مہینے کھا کھا کے تمہاری انتریاں خراب ہو جاتی ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں 1 مہینہ روزہ رکھ کے اپنے پیٹ اور معدے کی سروس کرا لو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صاحب یہ سروس ہے۔ جس طرح ہم مریض کو گولیاں دیتے ہیں کہ صبح شام کھانی ہے، بیماری دور ہو جائے گی، اللہ بھی کہتے ہیں صرف اس مہینے میں صبح شام کھانا ہے، تمہاری ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ میں نے ایک پیر صاحب سے پوچھا روزہ کیا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہے، یہ ولیوں کی بات ہے۔ روزہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ روزہ دل کے لیے صفا ہے، یہ دل کو صفا کرتا ہے، اور ولایت اسی کا نام ہے کہ دل کو صفا کرتا۔ صوفی کو صوفی اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی داڑھی ہوتی ہے، صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا دل صفا ہوتا ہے، اور صوفی ہوتا بھی وہی ہے جس کا دل صفا ہو۔ یہ تو ہماری عادت ہے، جس نے داڑھی رکھی صوفی کہہ دیا۔ اب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ داڑھی کی آڑ میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ جس کا دل صاف وہ صوفی۔ اور حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزہ جوڑوں کے لیے دوا ہے۔ یہ جوڑوں میں جو دردیں ہیں نا بندوں کی، جتنے بیٹھے ہو، یہ ولی کی بات ہے، عام بندے کی بات نہیں، یہ جوڑوں کے لیے بلا ہے، یہ دل کے لیے صفا ہے، یہ زبان کے لیے طلا ہے کہ روزہ بندے کی زبان کو صاف کر دے۔ زبان صاف چاہیے، بولو آمین۔ دل صاف چاہیے، جوڑ ٹھیک چاہیے۔ بزرگ کہتا ہے یہ روزے
میں نے اس سے پوچھا مولا فرض تو تو نے کیے ہیں، تو مجھے بتا میں ہانگ کانگ والوں کو بتاؤں یہ روزہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ میں نے کہا میرا مولا مجھے بتا، میں ان کو بتاؤں، نہ یہ جانتے نہ میں جانتا۔ جاننے والا بولو، بتانے والا تو مت آئے گل خنداں، گلوں میں بوئے گل تیری، زمین تیری زماں تیرا، یہ امرے کن فقہ تیرا۔ کہو سبحان اللہ۔ کہنے والا بڑی عجیب بات کہتا ہے، زمین تیری زماں تیرا، یہ امرے کن فقہ تیرا، اے خلاق جہاں یا رب، ہے مخلوق یہ آسماں تیرا، شجر تیرے ثمر تیرے، یہ آب رواں تیرا، میرا اللہ درخت بھی تیرے، کہو بے شک، ٹہنیاں بھی تیری، پتے بھی تیرے، پھل بھی تیرا، پھول بھی تیرے، جب میں سائے کے نیچے بیٹھتا ہوں تو پھر تیری رحمت یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن تیرے عرش کا سایہ کیسے ہوگا۔ شجر تیرے ثمر تیرے، یہ آب رواں تیرا، فلک کی ذوفشاں تیری، یہ کہکہانے کہکشاں تیرا، سب کچھ تیرا، تو مت آئے گل خنداں۔ عجیب شعر ہے، کہتا جس ویلے پھول مسکراتے ہیں، پتیاں نکلتی ہیں، میرا اللہ جب میں غور سے دیکھتا ہوں مجھے ان پتیوں میں تو ہنستا ہوا نظر آتا ہے، تو ہنستا ہوا۔ اور ہانگ کانگ والوں، بعض علماء نے تو لکھا ہے یہ گلاب کا پھول اور گلاب کے پھول کی خوشبو، یہ میرے آمنہ کے لال کے پسینے کی خوشبو ہے۔ اللہ نے نبی کا پسینہ لے کر گلاب کے پھول کو خوشبو دی ہے۔ تو مت آئے گل خنداں، گلوں میں بوئے گل تیری، یہ طیورانے چمن تیرے، نظام گلستاں تیرا، یہ چڑیاں بھی تیری، کہو بے شک، یہ بلبلیں بھی تیری، یہ طوطے بھی تیرے، یہ بٹیرے بھی تیرے، میرا اللہ سب کچھ تیرا۔ آمین کہہ کے اللہ مجھ کو بھی اپنا بنا لے، میں بھی تیرا بن جاؤں۔ تو مت آئے گل خنداں، گلوں میں بوئے گل تیری، یہ طیورانے چمن تیرے، یہ نظام گلستاں تیرا، تو پوشیدہ میں ہے ظاہر، تو ظاہر میں ہے پوشیدہ، کہو نا سبحان اللہ، او گنگو زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو پوشیدہ میں ہے ظاہر، کچھ بھی چھپ جائے میرا اللہ تو نہیں چھپ سکتا۔
میں ہر کسی سے اپنے آپ کو چھپا لوں، لیکن تیرے سے میں اپنا کچھ نہیں چھپا سکتا۔ تو پوشیدہ میں ہے ظاہر، تو ظاہر میں ہے پوشیدہ، حقیقت یہ ہے نہاں تیرا عیاں تیرا، یہ پوشیدہ بھی تیرا ہے، ظاہر بھی تیرا ہے، یہ جہان بھی تیرا ہے میرا اللہ۔ روزے کا میں نے پوچھا، اللہ میں ہانگ کانگ والوں کو کیسے بتاؤں روزہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کو بتا، روزہ راز سے بنتا ہے، روزہ راز سے بنتا ہے، کسی عبادت میں راز نہیں۔ نماز پڑھو گے لوگ دیکھیں گے، حج کرنے جاؤ گے لوگ دیکھیں گے، عمرہ کرنے جاؤ گے لوگ دیکھیں گے، زکوٰۃ دو گے لوگ دیکھیں گے، صدقہ خیرات کرو گے لوگ دیکھیں گے، اماں کے پاؤں دباؤ گے لوگ دیکھیں گے، ابا کے جوتوں کو سر پہ رکھو گے لوگ دیکھیں گے۔ ہر عبادت میں ریا ہے، ہر عبادت میں دکھاوا ہے، ہر عبادت کو لوگ دیکھتے ہیں۔ روزہ ایک راز ہے جو میں جانوں یا روزے دار جانے، یا میں جانوں غسل خانے میں نہانے آیا دوپہر کو، گرمی زوروں کی ہے، بیچارہ روڈ کوٹ کوٹ کے نہانے لگا ہے، ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالا، کنڈی لگی ہوئی ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، کلی کرتا ہے، دل کہتا ہے تھوڑا سا نیچے لے جاؤں، لیکن نظر ایسے اٹھتی ہے اور تو کوئی دیکھنے والا نہیں، مولا تو دیکھنے والا ہے، نہیں نیچے جانے دیتا۔ افطاری کا ٹائم ہے، ٹیبل پہ افطاریاں لگی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، سموسے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، فروٹ بھی ہے، جوس بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، حلوے بھی ہیں، بریانیاں بھی ہیں، سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، بچوں کو کیا پتا کب کھولنا ہے، بچہ ہاتھ مارتا ہے کھانے کو، اماں چمچ ہاتھ پہ مارتی ہے، بیٹا ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ اللہ یہ ماں کے دل میں کس نے ڈالا کہ بچے کو چمچ مار؟ کہا یہ راز ہے میرا اور روزے کے والے کے درمیان میں، یا میں جانوں یا وہ جانے، اور اگلا معنی ہانگ کانگ والا کرتا جاؤں۔ اللہ کہتے روزے دار تو خوش نہیں ہوتا کہ میں نے رازدار تجھے بنایا ہے۔ تو اپنا رازدار کس کو بناتا ہے؟ آپ اپنا راز کس کو دیتے؟ بیوی کو دیتے، دوستوں کو دیتے، حالانکہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کسی کو دل کا راز نہیں دینا، آج سجن ہے کل دشمن بنے گا، بیوی کو بھی نہیں دینا۔ لیکن پھر بھی بندہ کس کو راز دیتا ہے؟ زور سے بولو، جس کو اپنا کہتے، جس کو زور سے اللہ کہتے ہیں ہانگ کانگ والا تو خوش نہیں ہوتا، میں نے تجھے اپنا رازدار بنایا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا مہینہ تیرے سے میری رازداری چلتی ہے۔ اللہ میاں کیسی رازداری؟ فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے کا بدلہ ہے، روزے کا اجر ہے۔ اللہ میاں کیسی رازداری؟ فرمایا میں جانوں یا تو جانے، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتائی بتا، تو میرا میں تیرا، کہو سبحان اللہ، تو میرا میں، ساتھ کہا میں تیرا تو میرا۔ اب یہ قرآن کا یہ عجیب رکوع ہے، دوسرے سپارے کا، شروع میں بھی روزے کے مسئلے ہیں، آخر میں بھی روزے کے مسئلے ہیں، درمیان میں اللہ پاک راز کی بات کرتا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، سارے مسائل چل رہے، پھر آگے آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام، پھر آگے مسائل، درمیان میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، پہلے بھی روزہ آگے بھی روزہ، درمیان میں، یہ عجیب بات ہے، ویسے روزے سے جوڑ نہیں لگتا، کوئی روزے کا مسئلہ نہیں، لیکن فرمایا اب میں راز کی بات بتاتا ہوں کہ تیرے اور میرے درمیان میں راز کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، تو میرے نیڑے میں تیرے نیڑے، تو میرے قریب میں تیرے قریب۔ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ذرہ تو سمندر ہے، تیرا میرا نزدیکا کیسے ہو سکتا ہے، میں تیرا بندہ تو میرا مالک، یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، کچھ صفتیں ایسی ہیں جو اس مہینے میں اپنے بندے کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تو کون سی صفتیں بندے کو دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں کریم، تو بھی روزے میں کریم بن جا، میں رحیم، تو بھی روزے میں رحیم بن جا۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں۔ ایک مہینے تو بھی میری اس صفت کو لے لے، کھلاتا رہے، پلاتا رہے، ساتھ کھاتا بھی رہے، پیتا بھی رہے، نہ کھانے کا حساب نہ کھلانے کا حساب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَدْ أُجِيبُ دَعْوَةَ، وقت ہو گیا ہے زیادہ، اب پتہ نہیں اگلا رمضان کا جمعہ آئے گا نہیں رمضان میں، ویسے مجھے امید ہے کہ مسلمان جمعے والے دن عید کر لیں گے، امید یہی ہے۔ پاکستان میں تو ابھی سے کہہ دیا گیا 29 روزے، رمضان کا ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، عید کا آج کل ابھی سے لوگ پوچھنے لگے ہیں، قاری صاحب کے جمعے نو عید ہو سی، چلو بھائی بہرحال جب بھی ہوگی انشاءاللہ سوموار والے دن منگل کی رات 27ویں کی رات ہوگی، آپ کے اس شمسی پور مدرسے میں ختم قرآن ہوگا، دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے آپ خود بھی آئیں، دوسرے ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں۔ میری 26-27 سال سے ایک عادت چل رہی ہے 27ویں رات کو بیان کرنے کی، وہ آپ سارے حضرات گواہ ہیں، آپ کا ایمان بنتا ہے، عقیدہ بنتا ہے، انشاءاللہ 27ویں کو بیان ہوگا۔ میری آپ حضرات سے درخواست ہے، ہم نے چاول چوول نہیں رکھنے اس دفعہ، کچھ نہیں رکھنا، اب دیکھیں گے کہ آپ میں سے کون آتا ہے۔ ہم نے اس دفعہ یہ تبرک لنگر سارا بند کر دیا، کچھ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ اس پہ بھی لڑتے ہیں ہم لوگ، کسی کو ایک ڈبہ نہیں ملتا اور کوئی 10,000 ڈبے لے کے چلا جاتا، افراتفری مچی بھی ہوتی ہے، نفسا نفسی، بانٹ کے کھانے کے تو ہم عادی نہیں کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کی فکر کر لیں، اس لیے ہم نے سوچا اس دفعہ کچھ نہیں کرنا۔ دیکھتے ہیں آپ میں سے کون دعا کے لیے آتا ہے اور کون بیان کے لیے آتا ہے۔ تاریخ یاد رہے گی انشاءاللہ، ہمارا آج بھی ختم ہے، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، آخر تک ختم ہے، لیکن انشاءاللہ 27ویں رات اپنا شمسی پور مدرسے میں ختم ہوگا، جتنا جلدی آپ آ جائیں گے آپ کو جگہ مل جائے گی، پھر انشاءاللہ یہ فطرہ ہے۔ میں نے گزشتہ رمضان بھی کہا تھا، لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کچھ دیندار دوستوں نے، دیندار نمازی دوستوں نے کہا اے مولوی صرف اپنے کھان واسطے فطرے دا مسئلہ بیان کرتے، ہم آپ کے فطرے کھاتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ دیندار نمازی بندہ اگر ایسی بات کرے، کوئی جاہل کرتا تو کوئی بات نہیں۔ دیندار بندے نے کہا یہ مولوی اپنے کھانے کے لیے فطرے کے مسئلے کرتے ہیں، فطرہ کیا ہے؟
یہ جو ہم 30-40 ڈالر رکھتے ہیں یہ فطرہ نہیں ہے، یہ چل چلا ہوا ہے، چلو جاتے چور کی لنگوٹی سے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ فطرہ نہیں دیا، حضور نے کشمش کا فطرہ دیا۔ کس کا؟ اور کشمش کا فطرے کے لحاظ سے ہانگ کانگ میں $200-250 بنتے ہیں ایک بندے کے فطرے، جو حضور نے دیا۔ ایک سال میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا نہیں دیا، کھجور کا دیا۔ کھجور کا فطرہ بھی کم از کم $100 بنتا ہے۔ یہ 2 فطرے ہیں جو حضور نے دیے۔ یہ جاتے چور کی لنگوٹی ہے، چلو اگر وہ نہ صحیح تو یہ صحیح۔ اب آپ کا دل کرے حضور والا فطرہ دینا ہے، نور علی نور، آپ کا دل کرے کھجور والا فطرہ دینا ہے، نور علی نور۔ اگر آپ بہت ہی یتیم غریب ہو تو پھر یہ ڈال دیں، اگر اللہ نے کسی کو نہیں طاقت دی۔ آج شام کو پتہ چل جائے نا کہ کنجر ناچنے والے آئے ہوئے ہیں تو $1000 ٹکٹ ہے، آپ سارے $1000 کے ٹکٹ لے کے جا کے پہلی لائنوں میں بیٹھے ہو، لیکن فطرے پہ ہمیں سانپ لڑتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا دیا میں وہ دے دوں۔ نہیں، یہ مولوی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھائی غریب آدمی دے سکتا ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے لیے یہ فطرہ نہیں ہے، اس کے لیے کشمش کا فطرہ ہے یا کھجور کا فطرہ ہے، لیکن فطرہ دینا ضرور ہے۔ عید سے پہلے ہر مسلمان نے اپنے روزوں کا فطرہ دینا۔ الحمدللہ ہمارے ہاں زکوٰۃ فطرات کے مداد صدقات ہیں، مدارس ہیں، یتامہ ہیں، بیوہ ہیں، بچیاں ہیں یتیم، جہاں جاتا ہے اگر کوئی دے سکتا ہے اپنی طرف سے جی بسم اللہ، کوئی یہاں جمع کراتا ہے جی بسم اللہ۔ جو آپ یہاں رہتے ہو، آپ نے اگر پاکستان بھی فطرہ بھیجنا ہے تو آپ نے یہاں کے حساب سے بھیجنا۔ یہاں کے حساب سے اگر یہ $30 ہے مثال کے طور پر، تو پاکستانی روپے کتنے بنیں گے 30 کے؟ 400۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان والوں سے کہو کہ وہاں اگر $100 $200 فطرہ ہے تو میرا آپ اسی حساب سے فطرہ دے دو۔ آپ رہتے یہاں ہیں، روزے آپ یہاں رکھتے ہیں، یا تو فطرہ آپ نے یہاں دینا ہے، اور اگر پاکستان بھی بھیجنا ہے تو یہاں کے حساب سے $30 کو ضرب لگا کر جو 400 بنے گا، پاکستان میں بھی آپ نے اسی فطرے کو ادا کرنا ہے، پاکستان کا فطرہ نہیں دینا۔ اللہ کے نام پہ دینے میں میں نے پہلے کہا کبھی کمی نہیں ہوتی، پیچھے نہ رہا کرو، یہ واجب ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ وہ مسلمان 2 جوڑے جو کپڑے رکھتا ہے اس پر بھی صدقہ فطر ہے، جو مسلمان 2 جوتے گھر میں رکھتا ہے اس پر بھی صدقہ فطر ہے۔ بعض مسلمان سمجھتے ہیں ہم پیپر والے ہیں، ہم پہ صدقہ فطر نہیں ہے، ہم ویلفیئر لیتے ہیں، ہم پہ صدقہ فطر نہیں ہے۔ ویلفیئر تم سارے لیتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے صدقہ فطر نہیں دو گے؟ ویلفیئر لینے والا بھی، پیپر والا بھی، نہ کمانے والا بھی، جو 2 جوڑے کپڑے رکھتا ہے اس پر صدقہ فطر ہے۔ حتیٰ کہ عید کی رات اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر ہے۔ یہ روزوں کا فطرہ ہے، آپ نے دینا ہے عید سے پہلے، کہیں بھی دیں لیکن اپنے حساب سے دیں۔ اور تو امیر صاحب کوئی ایسی بات نہیں۔ باقی میں ہمیشہ آپ کو گزشتہ جمعوں میں اپنے مدارس کے لیے کہتا رہا ہوں کہ اس وقت پریشانیاں ہیں، تقریباً $50,000 ہانگ کانگ ڈالر دونوں چھتوں کا کرایہ ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ آپ حضرات خصوصی طور پر اپنے رزق حلال سے تعاون مدارس کا کریں تاکہ یہ مدارس جو ہیں چلتے رہیں۔ افطاری کے لیے بھی اسلام کھڑا ہے، تو ساتھی افطاری فنڈ میں بھی اگر اپنے رزق حلال سے دینا چاہے تو روزے کے جمعے کے بعد افطاری کے فنڈ میں بھی چندہ ڈال سکتے ہیں۔